سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کی عبادت شروع کریں۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں۔ آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور وہ چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ آؤ ہم خداوند کے حضور جھکیں اور دعا کریں، اور آج اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی سوچیں، خیال اور دھیان خدا کے سپرد کریں، اور خدا سے درخواست کریں کہ خدا کا پاک روح ہم میں بس جائے، ہمیں استعمال کرے اور ہم میں ہو کر خدا ثالوث کی تمجید اور پرستش اور حمد کو کامل کرائے۔ اپنی کمزوریوں کو مانتے ہوئے خدا سے فریاد کریں کہ تو ہمیں اپنا زور دے اور ہم تیری حضوری کا گہرا احساس پائیں۔ ہم ایک جگہ اکٹھے نہیں، مختلف جگہوں پر ہیں۔ ہم سب مل کر دعا کریں کہ خداوند جہاں کہیں تیرے لوگ مل کر اس آن لائن سروس میں، اس عبادت میں شریک ہیں، ہم سبوں کو روح القدس میں ایک کر دے، تاکہ ہم مل کر متفق ہو کر تیری پرستش کر سکیں۔ قادر مطلق بزرگ مہربان آسمانی خدا باپ، یسوع مسیح کے پاک نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی میں سلامت رکھا، اور تو نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اگرچہ مختلف جگہوں پر ہیں لیکن ایک ساتھ عبادت کے لیے تیار ہو پائیں۔ خداوند، ہم اپنے آپ کو، اپنی سوچیں، خیال اور دھیان تیرے سپرد کرتے ہیں۔ خداوند، ہم التجا کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہم سب میں بس جائے، ہمارے ذہن اور سوچوں اور دلوں کا کنٹرول روح القدس سنبھالے، اور ہم روح کی یگانگت میں ایک ہو کر، باہم متفق ہو کر، ان ون ایکارڈ ہم تیری پرستش کر سکیں۔ یہ عبادت تیرے پاک نام سے شروع کرتے ہیں، تیرے جلال اور تیری بزرگی کے اظہار کے لیے اسے پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تیری ہی مدد سے اسے مکمل کریں۔ سو اے خدا، ہماری رہنمائی فرما، ہم جہاں کہیں بھی موجود ہیں ہمیں روح میں ایک کر دے، اور روح القدس ہم میں ہو کر خدا ثالوث، خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی پرستش کامل کروائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہمارا خدا قدیم الایام ہے، وہ ازل سے ہے، ہی از ایٹرنل گاڈ، اور اس نے اپنا تخت قائم کیا ہے ایک بادشاہ کے طور پر، ایک رولر، ایک جج کے طور پر، ایک کنگ کے طور پر۔ اس کا تخت عدالت کا تخت انصاف کے لیے لگا ہے۔ آؤ ہم اس قاضی القضاء، the چیف جسٹس، اپنے زندہ خدا، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے حضور پرستش کریں، ہم اس کی تمجید کریں ان الفاظ میں جو خدا پاک روح نے اپنے بندے کو عطا کیے، اور زبور نمبر 9 کا حصہ ہے۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیادے تخت اپنا ہے بچھایا۔ This song is based on Psalm 9.
ਜਪਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਆਸੋ ਨਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਈ। ਜਪਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਜਪਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ। ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ। ਸੈਹੂਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ। ਸੈਹੂਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ, ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ। ਸਭ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਉਹਦੇ, ਸਭ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਉਹਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਉਹਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ। ਉੱਚ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਚ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਰਿਆਦ ਆਜ ਜ਼ਾਦੀ, ਫਰਿਆਦ ਆਜ ਜ਼ਾਦੀ, ਹਰਗਿਜ਼
بے شک ہمارا خداوند بادشاہ ہے، وہ اپنا تخت قائم کرتا ہے عدالت کے لیے، جہان کی عدالت کے لیے، قوموں کے انصاف کے لیے۔ اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اور زبور میں ہم نے گایا کہ خداوند اپنے عاجز بندوں کی فریاد فراموش نہیں کرتا۔ خداوند اپنے ماننے والوں، خود پر بھروسہ کرنے والوں پر کہ آس کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ خداوند ان کی فریادوں کا لحاظ کرتا ہے اور پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ آؤ ہم خدا کی شکر گزاری کریں اس کی ذات کے لیے، اس کے وجود کے لیے، فار ہز پریزنس، ہز ایگزسٹنس۔ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے تخت لگا کے موجود ہے، وہ ہمیشہ تخت نشین ہے۔ He is enthroned forever. He is the king. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے۔ آؤ ہم اس کی شکر گزاری کریں کہ اے زندہ خدا، تو نے ہمیں کبھی مایوس نہیں چھوڑا، تو ہمیشہ ہماری فریادوں کا لحاظ کرتا ہے۔ جب تیرے لوگ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب تجھے پکارتے ہیں، تجھ سے منت، فریاد اور التجا کرتے ہیں اپنی کمزوری میں، اپنی پریشانی میں، تو ان کی فریادوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو بچاتا اور چھڑاتا ہے، اور تو تخت پر سے اپنے لوگوں کے لیے مہربانی صادر فرماتا ہے۔ آؤ خدا کی شکر گزاری کریں۔ یقیناً خداوند نے ہم سب کی زندگیوں میں بڑے عجیب طور سے اپنی قدرت کو ظاہر کر رکھا ہے۔ وبا کے اس ماحول میں ہم تندرست ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمارا گھرانہ محفوظ ہے۔ یہ شکر گزاری کا مقام ہے۔ آؤ ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ Let's say thanks to the Lord, for He has saved us from this pandemic. He has saved me and my family. He has saved my friends and my neighbors. خدا نے مجھے، میرے گھرانے کو، میرے پڑوسیوں کو اور میرے دوستوں کو اس نے اس وبا سے بچا کے اس وقت تک محفوظ رکھا۔ خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کی طرف سے اگر ہماری حفاظت نہ ہو تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آؤ خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے آج کے دن تک ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے، ہمیں کھانے کے لیے خوراک عطا کی ہے، پہننے کے لیے پوشاک دی ہے، اور خدا نے ہمیں مسیحی ایمان عطا کیا ہے۔ Let's say thanks to the Lord for all His blessings that He has given us, especially for the faith in Christ. خداوند یسوع پر ایمان کے لیے ہم شکر گزاری کریں۔ Faith is a gift from God. خدا کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک بخشش ہے۔ اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا نے ہمیں مسیحی ایمان میں قائم رکھا ہے، خدا نے ہمارے خاندان کو محفوظ رکھا ہے، اور خدا نے ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ آؤ ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خداوند آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے پاک نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو ہے ہی اس کے لائق۔ جب تیرے لوگ تجھ سے فریاد کرتے ہیں تو تو اپنے عاجز بندوں کی فریاد فراموش نہیں کرتا، بلکہ تو اس پر کان لگاتا ہے اور اپنے تخت پر سے جواب دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کو روزی دیتا ہے۔ اے خدا، تو نے ہمیں اور ہماری فیملیز کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے دوستوں کو تو نے وبا سے اور مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سارے لاک ڈاؤن میں، اس ساری پریشان کن صورتحال میں تو نے ہماری ہر ایک ضرورت پوری کی ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے قادر خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں سب سے بڑھ کر مسیحی ایمان کے لیے جو تو نے ہمیں بخش رکھا ہے، جس میں ہم مایوس نہیں ہوتے، جس میں ہم نا امید نہیں ہوتے، جس میں ہمیں بھروسہ ہے تجھ پر، تیری قدرت پر، تیری محبت پر اور تیری مصلحت اور تیری وزڈم پر۔ We trust in your wisdom and your authority. Your decrees are righteous. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے فیصلے راست اور درست ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسیحی ایمان میں قائم کیا ہے۔ اے خدا، بخش دے کہ یہ مسیحی ایمان ہم کبھی کھو نہ دیں، ہم جان دینے تک بھی وفادار رہیں اور زندگی کا تاج پائیں۔ اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمیں بچا لیتا، ہمیں محفوظ کرتا ہے۔
جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، یہ تیرے کلام میں لکھا ہے۔ خداوند تو ہمیں انڈیورنس دے، پرزویرنس دے، ہمیں ثابت قدمی دے، مستقل مزاجی عطا کر، ہم ایمان میں اسٹیڈ فاسٹلی چلتے رہیں، ہم مستقل مزاجی سے اور ثابت قدمی سے ایمان میں قائم رہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تمجید ہو ان ماڈرن گیجٹس کے لیے، ان ماڈرن ٹیکنالوجی اور فیسلٹیز کے لیے کہ جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اے خداوند ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم پر، ہمارے گھرانوں پر، ہمارے کاموں پر، ہماری زندگیوں پر اور ہمارے ایمان پر، اور ہمیں تو ہمیشہ شکر گزار دل عطا کر۔ یہ تیری مرضی ہے کہ ہم ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں، تیری قدرت عجیب طور سے ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں حکومتوں کے لیے جو اپنے عوام کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈک سٹاف کے لیے، سینیٹری ورکرز کے لیے، سیکیورٹی ایجنسیز پرسنل کے لیے، ریسکیو ورکرز کے لیے، فرسٹ ریسپونڈنگ ٹیم کے لیے، اور ان سب کے لیے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خداوند ان سب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا فضل نہ ہو تو انسانی کوششیں بھی بیکار ہوتی ہیں۔ ہم تیرے فضل کے لیے، تیری قدرت کے لیے، تیرے رحم اور تیرے ترس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ہی تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے سوال کیا اپنے استاد سے کہ یہ شخص کیوں اندھا پیدا ہوا؟ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ تو خداوند یسوع نے کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند یسوع کا دوست لازر، اس کے بارے میں یسوع کو اطلاع دی گئی۔ جیسس واز انفارمڈ اباؤٹ the sickness of his friend Lazarus۔ امید کی جا رہی تھی کہ یسوع جائے گا اور اس سے بیماری سے شفا عطا کرے گا، لیکن یسوع نہیں گیا۔ اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے ہے۔ God brings glory from anything. He can bring from anything. ہماری sickness, even death, ہماری sufferings, they can bring glory۔ اپوسٹل پیٹر کے بارے میں، پطرس رسول کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ سو ہماری معذوری ہے، ہماری بیماری ہے، ہماری موت بھی ہے اور ہماری زندگی بھی ہے، اس سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ Let's proclaim the glory of the Lord because He is the King of glory۔ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ، جلال کا بادشاہ ہے۔ آؤ اس کے جلال کا بیان کریں۔ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں کے بیچ میں ہم خدا کا جلال بیان کریں، اس کی ستائش کریں، کیونکہ ستائش میں قوت ہے۔ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ میری یہ
عقل، میری یہ طاقت ساری اور میرا دل، میری یہ زندگی اور میری عقل، میری یہ طاقت ساری اور میرا دل، میری تو روح بھی یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، میری تو روح بھی یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، ہاللویا، 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 لشکروں کے خدا تو میرا آسرا، میری قوت کا سر چشمہ تو ہے زندہ خدا، لشکروں کے خدا تو میرا آسرا، میری قوت کا سر چشمہ تو ہے زندہ خدا، شکر گزاری یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، شکر گزاری یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، ہاللویا، 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 بادشاہوں کا یسوع تو بادشاہ، ساری قومیں مانیں گی تجھ کو قادر خدا، بادشاہوں کا یسوع تو بادشاہ، ساری قومیں مانیں گی تجھ کو قادر خدا، بادشاہی یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، بادشاہی یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے، ہاللویا، 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 خداوند کی تعریف اور تمجید اور ستائش اور حمد عبدالآباد ہوتی رہے، کیونکہ وہی اکیلا اس کے لائق ہے، وہ لشکروں کا خدا، وہ رب الافواج ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ زوراور ہے، وہ حشمت والا خدا ہے، اور ساری تمجید اور عزت کے لائق صرف وہی ہے، ہم جئیں یا مریں خداوند کے ہیں۔ پولس رسول نے کہا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ خداوند کا بندہ کلام میں روح القدس کی رہنمائی سے by the inspiration of the Holy Spirit, Apostle Paul writes this کہ میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے خداوند کے پاس جا پہنچوں۔ ہم زندہ ہیں، خداوند کے لیے زندہ رہیں، ہماری زندگی سے اس کا نام جلال پائے۔
तकलीफ और दुख में भी हों तो हम उसमें भी खुदा की तमजीद करें, उसकी सिताइश करें, उसी के नाम को जलाल दें। हमारे बहरीन में रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप तकदसमा बिशप कमीलो गुज़श्ता इतवार, जिसमें सारी दुनिया में मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे थे, वो अपने खुदावंद के पास जा पहुंचे हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के बिशप जो बहरीन और सऊदी अरेबिया और इस खित्ते में इंचार्ज थे, वो इतवार के रोज़ खुदावंद के पास जा पहुंचे हैं। हम उनकी उस खिदमत के लिए जो वो मुल्क बहरीन में और इस खित्ते में खुदा की अंजाम देते रहे, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नेशनल इवेंजेलिकल चर्च के साथ उनकी मोहब्बत थी, बड़े अच्छे उनके रिलेशंस थे, वो हमेशा मोहब्बत से मिलते और दावत दिया करते थे। हम उनकी उस ज़मीनी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और अब वो खुदावंद के आराम में जा चुके, हम फिर भी खुदावंद की तमजीद और खुदावंद की सिताइश करते हैं कि उसने अपने बंदे के लिए मुनासिब जाना कि वो उसके आराम में आ पहुँचे। तमाम रोमन कैथोलिक चर्च के मेंबर्स और ख़ास तौर पर सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च बहरीन के पैरिश प्रीस्ट और जो काहिन साहिबान हैं, हम उनके साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, लेकिन खुदावंद में शुक्रगुजारी के साथ हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने बंदे को अपने आराम में ले चुका है। खुदावंद उसकी खिदमत को अपने हजूर याद रखे, और उनके जो अजीज़ हैं, जो उनके पैरिशनर्स थे, जो उनके हम खिदमत थे, और जो उनकी कलीसिया के लोग थे, जो उनके दोस्त थे, खुदावंद उन्हें इत्मीनान और तसल्ली अता करे। आइए हम मिलकर दुआ करें खुदा के खादम के इस दुनिया से कूच करने के लिए। खुदावंद ने उससे जितनी खिदमत लेनी थी ली, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जब खुदावंद के पास जा पहुँचे हैं तो दुआ करें बहरीन की तमाम कैथोलिक कलीसिया के लिए और उनके पैरिशनर्स के लिए, हम खिदमतों के लिए। खुदावंद उन्हें इत्मीनान और तसल्ली बख्शे, और उनके इस दुनिया से जाने के बाद जो खिदमत में वक्ती तौर पे खला पैदा हुआ है, खुदा उसे जल्द पूरा करे, ताकि उसकफ़ी खिदमत, एपिस्कोपल मिनिस्ट्री कंटिन्यू हो सके। कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरे खादम बिशप कमीलो की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उस खिदमत के लिए जो उन्होंने अंजाम दी। और खुदावंद हम दुआ करते हैं बहरीन और मिडल ईस्ट की उन तमाम रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के लिए कि जिनके वो रूहानी बाप थे, उसकफ थे, बिशप थे। हम दुआ करते हैं कि तू तमाम कलीसियाओं को इस सदमे के वक्त में इत्मीनान दे, तसल्ली दे, और तू अपने खादम की खिदमत को यकीनन याद रखेगा, वो तेरे हजूर मकबूल हो। और दुआ है खुदावंद कि तू अपने कलीसिया के उस हिस्से को जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इस खित्ते में जो खिदमत करते हैं, उसके लिए अपना नया चौपान तू मुहैया कर, जो इस खिदमत को जारी रखे और इस खित्ते में तेरा नाम ऊंचा होता रहे। और इसी के साथ हम खुदावंद दुआ करते हैं उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जो बहरीन में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, या दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, कि जो इस वबा के माहौल में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में सदमों और दुख से गुजरे हैं, जिनके रिलेटिव्स, जिनके फैमिली मेंबर्स, जिनके फ्रेंड्स इस कोरोना वायरस से वफात पा गए हैं। खुदावंद उन तमाम फैमिलीज को, उन लोगों को इत्मीनान और तसल्ली दे, और हम में से हर एक को ये तौफीक अता कर कि हम अपना ज़मीनी सफ़र इस ख्याल में रहते हुए गुजारें, इस यकीन के साथ गुजारें कि तू हमारे साथ है, और हम जिएं या मरें, हमारी ज़िंदगियों से भी और हमारी मौत से भी तेरे नाम को जलाल मिलना चाहिए। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग इस वक्त हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, जितनी फैमिलीज हमारे साथ शरीक हैं, उन सबों को, उन फैमिलीज को, उन इंडिविजुअल्स को, उन अफराद को और उनके भी ख़ानदानों को तो अपनी पनाह में ले ले। तो इस वबा में अपने लोगों को महफूज रख, और तेरे लोगों की जो जो ज़रूरतें हैं वो यस्सु के नाम से पूरी हो जाएं। जो फैमिलीज अपने कारोबार और रोजगार के बंद हो जाने की वजह से
रोजी रोटी से महरूम हैं या उनके पास इतना अनाज और वसाइल नहीं कि वो ज्यादा दिन तक इस लॉकडाउन में बगैर कमाए गुजारा कर सकें, खुदावन तो आसमान के दरीचे खोलकर उनकी जरूरतें पूरी कर दे। और जो लोग उनकी मदद करते हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए कि जो अस्पतालों में या क्वारंटाइन सेंटर्स में, आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए हैं। ऐ खुदा तू उन सबों को शिफा दे। खुदावन तू शाफी खुदा है, तू यहोवा राफा है। तूने इंसानों के बदन बनाए हैं, तू इनकी साख्त और बनावट से वाकिफ है। यीशु के नाम में तू हर एक मुतासरा शख्स को शिफा अता कर दे। और दुआ है कि जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं या सिक्योरिटी पर्सनल हैं या किसी भी तरह से उन लोगों की खिदमत पे मामूर हैं, तो उन सबों की भी हिफाजत कर कि वो इस वबा का शिकार ना होने पाए। और दुआ करते हैं कि जो साइंटिस्ट्स और जो रिसर्चर्स वैक्सीन दरियाफ्त करने की कोशिश में हैं, तूने हिकमत अता कर। तेरी मर्जी और तेरे फजल के बगैर ये वैक्सीन ना बन सकती है, ना कारामद हो सकती है। ऐ खुदावन तू नजर करम कर दे। Have mercy and save this world from this pandemic, Lord. Save this world. खुदावन इस दुनिया को बचा ले इस वबा से, इस मुसीबत से कि जिसके सबब मामूलात जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो गए हैं, कारोबार रुक गए हैं, परेशानियां और मुसीबतें बढ़ गई हैं। खुदावन तू इस माहौल से निकाल और इस दुनिया को नया कर दे। यस्सु के खून से धो डाल। हर एक घुटना यस्सु के आगे झुक जाए और हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है और तेरी कुदरत का इजहार करे। और सब गाएं कि सारी तमजीद और सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद यस्सु मसीह के नाम को है। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं अजीजों के लिए जो इस वक्त अपने घरों में, अपने रूम्स में, अपनी एकोमोडेशन में या जहां कहीं भी हमारे साथ इबादत में शरीक हैं और तेरे खादम की आवाज सुन रहे हैं। मैं यस्सु मसीह के नाम से उन सब के लिए दुआ करता हूं। उनमें से जो कोई बीमार है, यस्सु नासरी के नाम से उसकी बीमारी जाती रहे, उसका रोग जाता रहे, कमजोरी दूर हो जाए और तेरी कुव्वत और कुदरत उन पर छा जाए। यस्सु मसीह के खून की पाक धारा से वो धुल जाए। जो घराने मुसीबत में हैं, यस्सु के नाम में उनकी मुसीबतें दूर हो जाएं, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। ऐ खुदावंद, तो अपने लोगों की दरखास्तें, मुनाजात, इल्तजाएं और फरियादें कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि तू रहीम बाप है, तू तरस खाने वाला है। यू आर मर्सीफुल फादर। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो कि तू दुआओं को सुनता है। खुदावंद, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से किसी दूसरे शहर में, दूसरे गांव में या किसी दूसरे मुल्क में फंस गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि वो सफर करके अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के पास नहीं पहुंच सकते। खुदावंद, इल्तिजा करते हैं कि तू उन्हें भी महफूज रख और उनकी फैमिलीज और दोस्तों को भी महफूज रख कि जिनसे वो अलग हैं। ऐ खुदा, तू सबों की हिफाजत भी कर और जल्द मुमकिन कर कि सब लोग अपने प्यारों के साथ रीयूनाइट हो सके। और खुदावंद, इस दुनिया को यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर दे। खास तौर पर मुझे और सब सुनने देखने वालों को और तमाम आलमगीर कलीसिया को मसीह खुदावंद की तैयारी अता कर, उसकी आमद की तैयारी अता कर, उसके इस्तकबाल की तैयारी अता कर और उसके साथ जाने के लिए तैयारी अता कर। बख्श दे कि हम अपने हिस्से का किरदार अदा करें और बाकी काम तू अंजाम दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आओ अजीजों, हम खुदा के सामने इस अहद का, इस वादे का बयान करें। लेट्स मेक a resolution with God. Let's make a promise, a covenant with God
कि मेरी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर होगा। मैं परेशान हूँ, कोई बात नहीं, मैं फ़िक्रमंद हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे हालात जैसे भी हैं, मैं घबराने वाला नहीं, मैं ईमान छोड़ने वाला नहीं, बल्कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मेरे जीवन से तेरा जलाल ज़ाहिर होगा। I will glorify your name until my last breath. Let's resolve it. मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यस्सु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यस्सु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। खुदावंद आसमानी बाप, यस्सु के पाक नाम में तू हमारी जिंदगियों से जलाल लेता रहे। खुदा कादर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का जलाल जो अज़ल से है और अबद तक होता रहेगा, हमारी जिंदगियों से भी जाहिर होता रहे। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, यस्सु के पाक नाम से तेरे हुज़ूर इल्तिजा करते हैं कि हम सबों को ये तौफीक अता कर कि हम जिंदा रहें या मरें, हम जिएं या इस दुनिया से कूच करें, हम तेरे लिए जिएं और तेरे ही नाम पे ईमान रखते हुए इस दुनिया से कूच करें। खुदावंद तू हमें ये फजल अता कर, हमारा उठना और बैठना, हमारी गुफ्तगू, हमारे रवैये, हमारा इंटरेक्शन, हमारा कंडक्ट, हमारी सोच और ख्याल सब तेरे जलाल के लिए हो। हमारी जिंदगियों से तेरी बड़ाई हो और कभी भी तेरी तौहीन ना होने पाए। हमारे नेक कामों को देखकर लोग हमारे आसमानी बाप की तमजीद करें। खुदावंद बख्श दे कि हमारे काम और हमारी बातें और हमारी सोचें और हमारे ख्याल सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक बन जाएं और खुदा पाक रूह हमें इस तौर से इस्तेमाल करे कि हमारे जिंदगी के एक एक लम्हे और एक एक काम से और एक एक बात से तेरा ही जलाल जाहिर होता रहे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अजीज़ो, आओ हम अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदे के अल्फाज में। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पोंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ें और सुने। पुराने अहदनामे में से ज़बूर नंबर 24 उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। रीडिंग फॉर दिस इवनिंग इज टेकन फ्रॉम Psalm 24
verses 7 to 10. ज़बूर नंबर 24, 7वीं आयत से 10वीं आयत के आखिर तक। और ये इस ज़बूर का वो हिस्सा है जो बड़ा मशहूर है, बहुत पॉपुलर है। उर्दू और पंजाबी बोलने वाली कलीसियाओं में ये बहुत मशहूर हिस्सा है ज़बूर का। इसे खुशी से गाया जाता है और हम आज इसकी तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अबदी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अबदी दरवाज़ों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तमजीद हो। दुआ करें। सब अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद तू मुझसे बात कर, मुझसे कलाम कर, मुझे सिखा, मेरी तरबियत कर, मेरी इस्लाह कर, मुझे दलेरी दे, मुझे हौसला दे। खुदा से मिन्नत करें, खुदावंद तू मुझसे बात कर और मुझे सिखा, मेरी रहनुमाई कर, गाइड मी, टीच मी, करेक्ट मी, एनकरेज मी लॉर्ड। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा अदना हकीर और नाचीज खादम होते हुए तेरे हजूर फरियाद करता हूँ। खुदावंद तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बोल, और मुझ में होके तू अपने लोगों से बात कर। हर एक की ज़रूरत के मुताबिक, सिर्फ तू जानता है कि उसे क्या चाहिए। तू हर एक की ज़रूरत के मुताबिक उससे बात कर। तू हमारी इस्लाह कर, तू हमें हमारी रहनुमाई फरमा, हमें हौसला दे, हमें राह दिखा, हमें तालीम दे, हमारी तरबियत कर अपने कलाम में से। खुदावंद फरमा कि तेरे बेटे और बेटियां सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह में अजीज़ बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों और वो सब लोग जो बहरीन में नेशनल इवेंजेलिकल चर्च उर्दू लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन का हिस्सा नहीं भी हैं, तो भी हमारे साथ इस ऑनलाइन लाइव सर्विस में शरीक हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ मिलकर आज इबादत कर रहे हैं। बहरीन में NEC की उर्दू लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन ने इस पेंडेमिक सिचुएशन से पहले, इस वबाई सूरत हाल से पहले, खुदा के कलाम में से तालीम पाना शुरू किया था खुदा को जानने और पहचानने की बाबत। और बीच में ये हालात पैदा हो गए, लॉकडाउन हुआ, और इस वजह से हमारी तवज्जो वहाँ से हट के फिर तालीम का रुख सूरत हाल के मुताबिक तालीम देने की तरफ हो गया। फिर बीच में खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पे जान देने, उसके दुखों की याद और फिर उसके जी उठने की खुशी मनाने के त्यौहार भी बीच में आए। द पैशन वीक, द होली वीक, द लास्ट वीक, जो भी नाम इसको देना चाहें, फिर उसमें तालीम उस हवाले से हुई। लेकिन अभी हम फिर से वो सिलसिला जोड़ेंगे, जहाँ टूटा था वहाँ से सिलसिला जोड़ेंगे। खुदा को जानने और पहचानने की बाबत हम तालीम पाएंगे, क्योंकि हम बहरीन में नेशनल इवेंजेलिकल चर्च उर्दू लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन इस साल को 2020 को खुदा को जानने के साल के तौर पर मना रहे हैं। और खुदा ने हमारी कलीसिया को ये सिखाना शुरू किया कि वो खुदा के कलाम में से उसे जान पाएं, और फिर तजर्बे से उसे हम जानें कि वो कैसा है, उसकी कुदरत कैसी है, उसके काम कैसे हैं, उसकी खूबियाँ कैसी हैं, ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत होता चला जाए।
بہت سی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں، غالباً 5 سے 6 ایپیسوڈز اس کی ہو چکی ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، اپلوڈڈ ہیں وہ تعلیم. اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ آج سے پہلے کی جو تعلیم ہے وہ یوٹیوب پہ نوئنگ گاڈ کے نام سے آپ تلاش کریں گے، میرا نام سے سرچ کریں گے، اردو لینگویج کانگریگیشن کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ تعلیم مل جائے گی، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور ہم جہاں سے چھوڑا تھا ہم وہاں سے شروع کریں گے، لیکن چند منٹ میں، کچھ لمحوں میں صرف ریکیپ ایک دے دوں گا تاکہ معلوم ہو سکے سب کو کہ ہم کہاں سے ہو کے اور آج یہاں تک پہنچے ہیں. ہم نے سیکھنا شروع کیا خدا کو جاننے اور پہچاننے کے بارے میں، تو پہلے یہ جانا کہ انسانوں کے نظریات کیا ہیں خدا کی بابت. کوئی مانتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں ایک ہے، اور کوئی کہتے ہیں بہت سے ہیں. خدا کو جاننے پہچاننے کی بابت انسانی نظریات، پھر بائبلی نظریات. کچھ لوگ کہتے ہیں انسانی نظریات یہ ہیں کہ اس کو جانا ہی نہیں جا سکتا، یا وہ بہت دور ہے، یا ہم کچھ بھی کریں ہم اس کو نہیں جان سکتے، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک افسانوی کردار ہے. اور پھر بائبل کیا بتاتی ہے خدا کے بارے میں، اس کو جاننے پہچاننے کے بارے میں، کہ وہ نویبل ہے، اسے جانا جا سکتا، اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ اسے جانا جائے. اس نے خود چاہا کہ تم مجھے جانو، پہچانو، اور میرے ساتھ رشتے میں، ریلیشن شپ میں گرو کرو. خدا کو جاننے پہچانے کے ذرائع، مینز اور ویز ٹو نو گاڈ، وہ کیا ہیں؟ کائنات جو خدا نے بنائی، اور پھر ایک لکھا ہوا کلام خدا نے اپنے لوگوں کو دیا، اور پھر مجسم کلام کہ جس میں ہم خدا کو حقیقی طور پر جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں. اور خدا کے بارے میں بائبل کیا بتاتی ہے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کے عجائب کیسے ہیں. تو یہ ہم نے جاننا شروع کیا تھا، اور اس میں کئی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں، جیسے کہ خدا ایک حقیقی زندہ ہستی ہے، خدا قائم بالذات ہے، He's self-existent. خدا ازلی اور ابدی ہے، He's eternal. خدا لامحدود ہے، He is limitless. خدا لا محدود ہے، اور پھر خدا لا تبدیل ہے، He is unchangeable. خدا قادر مطلق ہے، He is almighty, omnipotent ہے. خدا کائنات کا خالق ہے، He is the creator of the universe. خدا سب کچھ جانتا ہے، He is omniscient. وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، He knows everything. خدا ہر جگہ موجود ہے، He is omnipresent. He is present everywhere. خدا پروردگار ہے، He is provider and sustainer. محفوظ رکھتا اور سنبھالتا ہے. خدا رزق دینے والا ہے اور مہیا کرنے والا، He is provider. خدا پاک اور قدوس ہے، He is holy. خدا راست ہے، He is righteous. خدا نیک اور بھلا ہے، He is good. خدا سچا ہے، صادق ہے، He is true and truthful. And in fact, He is the truth. خدا محبت ہے، God is love. یہاں تک ہم نے سیکھا تھا خدا کے بارے میں، اور آج ہم اس سے آگے یہ جانیں گے کہ خدا وفادار ہے. God is faithful God. وہ محبت کرتا ہے. He is God of love. یہ بائبل مقدس پر مبنی ایمان کی خوبی ہے کہ اس میں خدا کو محبت کے طور پر جانا جاتا ہے، کہ وہ ہے محبت. جب محبت کرتا ہے تو وفاداری اس کی ایک خاص خوبی ہے. خدا کی ذات میں یہ ایک عنصر ہے، اس کا اٹس اے کریکٹرسٹک آف گاڈ، اٹس ون آف دا کوالٹیز آف گاڈ، جو اس کے کردار کا حصہ ہے کہ وہ وفادار ہے. وہ محبت کرتا ہے تو بے وفائی نہیں کرتا، وہ وفادار ہے. He is faithful God. اور اس نے خود اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کروائے اپنے کلام میں کہ خداوند وفادار خدا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کلام میں کہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے. Even when we become unfaithful, even then He remains faithful. وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. وہ جو بات کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے. وہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے. وہ جو عہد باندھتا ہے, the covenants what He has made, He is faithful to fulfill them. وہ انہیں پورا کرتا ہے. وہ سچا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ جو رشتہ قائم کر لیتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے.
وہ دغا نہیں دیتا. He doesn't betray. وہ دھوکہ نہیں دیتا, وہ غداری نہیں کرتا, وہ پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپتا. He doesn't stab in the back. وہ اپنے ان لوگوں سے, اس مخلوقات سے, اپنی کریشن سے جس سے وہ پیار کرتا ہے, he is faithful, he is loyal. یہ اس کی بڑی خوبی ہے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ آج شامل ہیں, ہماری کلیسیا سے جن کا تعلق نہیں, میں یہ بات ایک دہرا دوں, ہمارا خدا یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. The character of our God determines the character of His believers, His followers. جس کا جیسا خدا ہے اس کی عادتیں اور حرکتیں ویسی ہوں گی. ہمارا خدا اگر محبت کرنے والا ہے تو لازم ہے کہ ہمارے کریکٹر سے, ہمارے کردار سے محبت ظاہر ہو, اور یہ ظاہر ہو کہ ہم کس کو مانتے ہیں. To whom we follow, to whom we obey, to whom we worship, who is our God, the Almighty God, to whom we declare that He is our Creator and He is our Almighty God. وہ خدا کے جس کے بارے میں ہم اس بات کا اشتہار دیتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہ قادر مطلق خدا ہے, وہی ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, تو اس کے کردار کی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے. The character of your God determines your character and your character reflects the character of your God. ہمارا کردار ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے خدا کا کردار کیسا ہے. اس لیے خدا کی ان خوبیوں اور خدا کی ذات میں موجود ان صفات, ان کوالٹیز, ان کریکٹرسٹکس پہ غور کرنا ضروری ہے, انہیں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. Because the character of our God determines our character and our character reflects the character of our God. خدا وفادار ہے, وہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے, جو عہد باندھتا ہے اس سے پورا کرتا ہے. ہم انسانوں کو, ہم جو زندہ خدا کے ماننے والے ہیں, ہمیں اس کی یہ خوبی لینی ہے. ہم رشتے باندھتے ہیں توڑنے کے لیے نہیں, ہمیں اسے نبھانا ہے. ہم عہد باندھتے ہیں, ہم وعدے کرتے ہیں, ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے, انہیں پورا کرنا چاہیے. کیونکہ خدا کی ذات کی یہ خوبی ہے کہ وہ وفادار ہے. ہمارا خدا faithful ہے. God is faithful, so we shall be. In every area of our life, we shall remain loyal and faithful, not only to God, but to our fellow beings. ہمیں faithful, وفادار رہنا ہے, نہ صرف خدا کے ساتھ, بلکہ ہمیں اپنے انسانوں کے ساتھ جن کے بیچ ہم زندگی گزارتے ہیں, ہم ان انسانوں کے ساتھ بھی وفادار رہیں. ہم کبھی کسی سے دھوکہ نہ کریں, کبھی کسی کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپیں, کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, غداری نہ کریں. ہم وفادار رہیں کیونکہ ہمارا خدا وفادار ہے. وہ وفادار ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں. اس نے عدن میں جو وعدہ کیا تھا آدم اور حوا کے ساتھ کہ عورت کی نسل میں سے آئے گا جو ابلیس کا سر کچلے گا, اور ہم دیکھتے ہیں بھلے 4000 سال لگے, عورت سے پیدا ہوا خدا کا بیٹا جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا, اس لیے آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے, اور اس نے ابلیس اور گناہ اور موت اور قبر پر فتح پائی اور شادیانہ بلند کیا. خدا وعدوں میں سچا, اس نے جو وعدے اپنے برگزیدوں سے, اپنے چوزن نیشن سے کیے وہ اس نے پورے کیے ہیں, اور آج بھی خدا وعدہ پورا کر رہا ہے. خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے, اور یہ وعدہ میری اور آپ کی زندگی میں, میرے اور آپ کے خاندان کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے. ہم محفوظ ہیں. خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے, اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, خدا کی تمجید کرتے ہیں اس کی ذات کی اس بڑی خوبی کے لیے کہ خدا وفادار ہے. وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. اس کی ذات میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ وعدہ توڑ دے.
جو قول باندھتا ہے, جو بات کرتا ہے, خدا اس سے واپس نہیں پلٹتا, اسے پورا کرتا ہے. He is faithful. Let's remain faithful to God and to our fellow beings. ہم اپنے خدا اور اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں سے اور رشتوں سے بھی وفادار رہیں. خدا غیور ہے. جب وہ وفادار ہے تو پھر تقاضا ہوتا ہے, غیرت آتی ہے نا. خدا وفادار ہے, وہ محبت کرتا ہے تو وہ وفادار بھی ہے. وہ بے وفائی نہیں کرتا تو بے وفائی پھر برداشت بھی نہیں کرتا. غیور ہے, غیرت والا ہے. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے God is jealous God. ہم جیلس عام طور پہ کہتے ہیں جو جلنے والے ہوں, حسد کرنے والے ہوں, کسی کی کوئی خوبی برداشت نہ ہونے, کسی کی اچھائی برداشت نہ ہو, کسی کی کوئی نعمت اور برکت کوئی چیز پسند نہ کریں بلکہ اس سے جل جائیں کہ اس کے پاس کیوں ہے. ہم جیلس کا مطلب یہ لیتے ہیں, لیکن jealousy is a very positive characteristic in itself. اپنے آپ میں یہ لفظ جو ہے یہ مثبت طور پہ استعمال ہوتا ہے غیرت کے لیے. جیسے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے غیرت ہوتی ہے, ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے, خاص طور پر بیٹی کے لیے غیرت ہوتی ہے, بھائی کو بہن کے لیے جو غیرت آتی ہے. اور ہمارے معاشروں میں جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, ہم کتنے غیرت مند ہیں, کہلواتے ہیں کہ ہم غیرت مند ہیں. ہمارے اندر بڑی جیلسی ہے. خداوند غیرت رکھتا ہے, وہ غیور خدا ہے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہ بے وفائی کرتا ہے, اور اگر اس کے لوگ اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو پھر اس کو برداشت نہیں ہوتا, اس کو ایک غیرت جوش میں آتی ہے. He is jealous God. اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک کریں, ہم if we worship the other gods, then He is jealous God and He will not tolerate it. 10 حکموں میں بھی ہے, میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں. خدا بے وفائی برداشت نہیں کرتا, اسے غیرت آتی ہے. غیرت آتی ہے اپنے نام کی, غیرت آتی ہے اپنے گھر کی, غیرت آتی ہے اپنے کلام کی, غیرت آتی ہے اپنی قوم کے لیے, اور خدا اپنی قدوسیت کے لیے, اپنے جلال کے لیے بھی غیرت رکھتا ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو ملائیں, خدا کے برابر کسی اور کے ساتھ ہمارے تعلق قائم ہو جائیں, تو خدا غیرت میں آتا ہے. خدا غیور ہے, وہ جوش میں آتا ہے, اور پھر اس کو پسند نہیں آتا, اور پھر بہت برا بھی ہو سکتا ہے. خدا پھر برداشت نہیں کرتا. پھر خدا غصے میں آتا ہے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کی بے وفائی کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا, باپ اپنی بیٹی اور بھائی اپنی بہن کی کسی حرکت کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. یہاں میرے اس مثال دینے سے یہ مراد نہیں کہ لڑکوں کو یا میلز کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو مرضی کریں. اگر آدمی کو, اگر مرد کو غیرت آتی ہے بے وفائی دیکھ کر, تو عورت کو بھی آتی ہوگی, اور یقیناً آتی ہے. اس لیے مرد ہو یا عورت, اسے اپنے رشتوں میں کسی طور بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے, کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اکثر اسے دیکھتے ہیں, اسے آبزرو کرتے ہیں. سو خدا محبت کرتا ہے, خدا وفادار ہے, خدا غیرت بھی رکھتا ہے, خدا غیور ہے. He is jealous God. عورت کے سامنے اس کا شوہر کسی اور عورت کی تعریف کرے تو عورت برداشت نہیں کرتی. یہ لکھی پڑی بات ہے, پکی بات ہے. اسے غیرت آ رہی ہوتی ہے اس وقت, وہ غیور ہوتی ہے اس وقت. He is getting jealous, not in negative sense. منفی پہلو میں نہیں, وہ مثبت طور پر اپنے شوہر کی زبان سے کسی اور عورت کی تعریف برداشت نہیں کر پاتی. خدا بھی ایسا ہی ہے, وہ غیر معبودوں, بتوں, آئیڈلز یا سٹیچوز یا امیجز کی پوجا کرنے والوں سے غصہ کرتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ان کو ملا دیا, ان کو میرے برابر رکھ دیا. لالچ بھی بت پرستی کے برابر ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جو خدا کے برابر لے آتے ہیں, خدا سے زیادہ اس کو اہمیت دے دیں, خدا کے مقام پہ اسے رکھ دیں, تو خدا کو اس سے غیرت آتی ہے.
تو یہ یاد رکھیں، جیلس ہونا، غیرت رکھنا خدا کی خوبی ہے، ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے رشتے ہمارے حوالے سے غیرت میں آئیں تو ہمیں خود کو درست کر لینا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرے عزیزوں کے غیرت پہ سوال اٹھ رہا ہے، وہ غیوری دکھا رہے ہیں، they are getting jealous، تو مجھے وہ کام روک دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، پھر سے میل ملاپ کرنا چاہیے، رشتہ بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر کہیں بگاڑ آ گیا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیرت خدا کی خوبی ہے، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، خدا کے گھر کی غیرت ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کو غیرت آئی تھی، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، اس نے دیکھا اس کا گھر ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا گیا ہے، تو کوڑا بنایا رسی کا اور صفائی شروع کر دی۔ داؤد کو غیرت آئی تھی خدا کے نام کی کہ جب جاتی جولیت فصیحت کر رہا تھا، he was dishonoring the name of the Lord، اسرائیل کی فوجوں کی فصیحت کر رہا تھا، خدا کی فصیحت کر رہا تھا، اس کی برائی کر رہا تھا، للکار رہا تھا، تو داؤد کو غیرت آئی خدا کی اور وہ جنگ میں کود پڑا اور خداوند یہوہ خدا کی مدد سے اس نے فتح پائی۔ غیرت ہونی چاہیے ہمارے اندر، اپنے رشتوں کے لیے بھی، خدا کے لیے بھی، خدا کے کلام کے لیے بھی، اور خدا کے گھر کے لیے بھی ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ہم کسی اور کو وہ مقام نہ دیں جو خدا کا ہے، جو ہمارے اپنوں کا مقام ہے، ہم وہ مقام کسی اور کو نہ دیں۔ نہ کوئی زمینی رشتہ ہم اپنے رشتوں سے مقدم کریں کہ جس میں غیرت آ جائے، اور نہ خدا کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں خدا غیرت میں آ جائے اور پھر وہ غصے ہو اور پھر کوئی سخت قدم اٹھائے۔ خدا بادشاہ ہے، جب وہ غیرت میں آتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، حکم چلاتا ہے، وہ رولر ہے، ہی از دا کنگ، سلطنت کرتا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، خداوند نے اپنا تخت قدیم سے قائم کیا ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے خدا، وہ حکمران ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس نے کہا تو چیزیں بن گئیں، وہ کہتا ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے، وہ بلاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں، وہ چیزوں کو ایسے بلا دیتا ہے کہ جیسے وہ تھیں حالانکہ ہوتی نہیں، وہ آواز دیتا ہے تو چیزیں بن جاتی ہیں، وہ حکم جاری کرتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں، اس کا حکم چلتا ہے اس کائنات میں، وہ بادشاہ ہے، ہی از دا کنگ، ہی از دا رولر۔ اور یہ بات انسانوں کو، قوموں کو، the nations shall understand that they are human beings۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں، انسان ہی جانیں، ہم اپنے آپ کو خدا ہے جو حاکم ہے، خدا ہے جو بادشاہ ہے۔ داؤد جیسا بادشاہ اپنی بادشاہت کے عروج پہ ہوتے ہوئے، اپنی طاقت اور اپنے رعب اور دبدبے کے عروج پہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے، تو ہی سب قوموں پر سردار اور ممتاز ہے، بادشاہی تو تیری ہی ہے۔ اور پھر زبوروں میں جا بجا لکھا ہے، بائبل میں جا بجا کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ نہیں بتھیری جگہوں پہ لکھا ہے کہ وہ سلطنت کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ تخت نشین ہے اور حکمران ہے، ہی از دا رولر اینڈ ہی از دا کنگ۔ جب وہ بادشاہ ہے، جب وہ حاکم ہے تو اس کا حکم ماننا چاہیے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ بادشاہ کو اپنے ملک پہ، اپنی سلطنت پہ پورا اختیار ہوتا ہے، زمین، انسان، مال مویشی، فصلیں سب بادشاہ کے تابع ہوتی ہیں، تو پوری کائنات خدا کے تابع ہے، سبجیکٹ ہے خدا کی۔ The whole creation is subject and God Almighty is the ruler, He is the king۔ تو کائنات کو خدا نے بنا کے اپنے حکم میں رکھا ہے۔ جب
जमादात, नबातात और हैवानात, वो चीजें जो इमूवेबल हैं, वो जो मूवेबल हैं, बर्ड्स हैं या एनिमल हैं, वो सब उसकी बात मानते हैं। एक इंसान ही है जो उसकी हुक्मदुली करता है, हम ही नाफरमान हैं जो उसका हुक्म नहीं मानते। वी disobey God. He is the king and ruler. He has the authority to command. वो हुक्म देने का इख्तियार रखता है। आओ उसकी बादशाहत मानो। इस दुनिया को चाहिए कि उसका इख्तियार मान ले। अपनी जिंदगी पे खुदा की बादशाहत कायम करवा लो। अभी पैशन वीक में, मुक़द्दस हफ्ते में, मसीह खुदावंद के सलीबी दुखों को याद करते हुए हमने वो डाकू वाला वाक़या भी दोहराया, याद उसकी ताज़ा की। सलीब पे लटके डाकू ने कहा है, यस्सु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो क्या उसको हुक्म मिल गया? मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने यस्सु की बादशाही को कबूल कर लिया था। आओ खुदा की बादशाही को कबूल कर लें, उसके हुक्म को कबूल कर लें। लेट्स एक्नॉलेज हिज किंगशिप, हिज रूलरशिप एंड एक्सेप्ट हिज कमांड्स, हिज डिक्रीज, हिज अथॉरिटी। तो वो अपनी बादशाहत में हमें ज़रूर शामिल करेगा। और खुदा सिर्फ खुद बादशाह नहीं, वो बादशाहों का बादशाह मुकर्रर करता है। ज़मीन पर वो बादशाह मुकर्रर करता है। खुदा बादशाहों का बादशाह, बाइबल में लिखा है, ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो बादशाहों का बादशाह है, वो सबसे बड़ा बादशाह है। दुनिया में जो बादशाह बने हुए हैं, ऑल द किंग्स ऑफ द यूनिवर्स, दे आर सब्जेक्ट, एंड गॉड ऑलमाइटी इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द रूलर ऑफ रूलर्स। वो सबसे बड़ा हाकिम है, वो सबसे बड़ा हुक्मरान है, हुकूमत करने वाला है। और जमीन पर बादशाहतें ईमानदारों को और गैर ईमानदारों को भी सिर्फ वही देता है। बाइबल इस बात का बयान करती है। बड़ी मिसालें देख लेते हैं दाऊद की। खुदा ने शमूएल को भेजा कि जा उसको मसा कर, मैंने उसे चुना है कि बादशाह बनाओ। जब उसने फिर खता की तो खुदा ने फिर पैगाम भिजवाया कि मैंने तुझे बादशाह बनाया, सब कुछ दे दिया, कुछ और भी चाहिए था तो मुझसे मांगता, मैं तुझे दे देता। खुद क्यों तूने ये गुनाह किया है? और अज़रा की किताब में पहला बाब दूसरी आयत, शाह फारिस वो खुद बयान करता है कि आसमान के खुदा ने कहा, मैंने तुझे ज़मीन की ममलकतें तुझे दी हैं, बादशाहतें तुझे दी हैं। वो गैर कौम था, वो खुदा को नहीं जानता था। और यसाया 45वें बाब में लिखा हुआ, तू मुझे नहीं पहचानता तो भी मैंने ज़मीन की ममलकतें तुझे दी हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मसीही, गैर मसीही, कोई भी हुक्मरान है खुदा की तरफ से मुकर्रर होते हैं। हर एक हुकूमत कोई भी है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर होती है। हमें इस बात को समझना है कि हम अपनी अथॉरिटीज़ के, हम हुकूमत के, गवर्नमेंट के, रूलर्स के ताबे रहें। हम उनका हुक्म कबूल करें क्योंकि खुदा मुकर्रर करने वाला है। और हर एक हुक्मरान को चाहिए, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो सदर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी डेजिग्नेशन है, every ruler shall understand that there is higher authority above him. There is the King of Kings who has given him authority on this earth. हर एक हुक्मरान को ये समझना चाहिए कि एक है जिसने मुझे ये हुक्मरानी दी है, और उसके खौफ में रहना चाहिए। पतरस के खत में लिखा है, बादशाह को भी समझना चाहिए कि एक बादशाह उसके ऊपर भी है। मालिक हैं तो उनको समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी एक मालिक है। तो खुदा अथॉरिटी देने वाला है, चाहे वो अथॉरिटी घर में है, चाहे वो चर्च में है, चाहे वो आपके सिटी में है, चाहे विलेज में है, आपके गांव में है, आपके कस्बे में है, आपके शहर में है, आपके मुल्क में, आपके स्टेट में है, सूबे में है, रियासत में है, कहीं भी है, वो अथॉरिटी खुदा ने मुकर्रर की है। ओबे करें, खुदा की तरफ से अथॉरिटी समझकर उनके ताबे हों, उनकी बात माने, और ये जहन में रखे कि खुदा मुकर्रर करता है, हुकूमतें खुदा अता करता है, और खुदा पुरजलाल और पुरहशमत है। कोई तशरीह, कोई तफसीर, कोई एक्सपोजिशन, कोई एक्सप्लेनेशन इन लफ्जों को पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकती।
یہ خدا کی ایک خاص خوبی ہے. اسے اس کا روب کہہ لیں, اس کی عزت کہہ لیں, اس کی شان کہہ لیں, اس کا روب کہہ لیں, اس کا دبدبہ کہہ لیں. لیکن کوئی جملہ, کوئی لفظ خدا کے جلال کو, اس کی حشمت کو بیان کرنے کے لیے انسانی زبان میں ناکافی ہیں الفاظ. This is called the poverty of the language. یہ افلاس زبان ہے, افلاس لغت ہے کہ ہمارے پاس وہ لفظ نہیں جو خدا کی شان برابر طور پر بیان کر سکیں. There is no word available in human knowledge and literature to explain completely the glory and majesty of God. بادشاہوں کے لیے یہ ٹائٹل یوز ہوتا ہے His Majesty. ملکاؤں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے ٹائٹل Her Majesty. لیکن who is the God of majesty and who is the God of glory? صرف آسمان اور زمین کو بنانے والا خالق خدا, پروردگار خدا, قادر مطلق خدا, جو ہر جگہ موجود, جو ہر علم رکھتا اور جو پورا اختیار رکھتا ہے, صرف وہ ہے جلال اور حشمت کا بادشاہ. بادشاہوں کو جلال بنانا پڑتا ہے. کیسے؟ اپنے دربار کو, اپنے کورٹ کو, اپنے دیوان کو بڑا خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں, بڑی کرسیاں سجاتے ہیں, بڑا تخت لگاتے ہیں, بڑی پوشاک پہنتے ہیں, بڑی روبس پہنتے ہیں اور بڑی سنہری چیزیں آویزاں کرتے ہیں. They decorate their court, their rooms with golden stuff, ornaments. فرنیچر گولڈن رکھتے ہیں, پردے سنہری لگا دیے, دروازے سونے کے بنوا دیے اور مختلف چیزیں سونے کی رکھوا دیں, استعمال کی چیزیں سونے کی بنا دیں تاکہ لوگ جانیں کہ کتنی حشمت ہے, کتنا روب ہے, کتنا جلوہ ہے ان کا. انسان ان چیزوں سے بناتے ہیں اپنا روب, اپنی ساکھ بناتے ہیں, اپنی گلوری بناتے ہیں, اپنی میجسٹی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ خدا چیزوں سے اپنا جلال نہیں بناتا. وہ اپنا روب اور اپنی حشمت, اپنا جلوہ کسی چیز سے نہیں ظاہر کرتا. وہ سراسر خود پر جلال ہے, وہ سراسر خود پر حشمت ہے. He himself is the full of glory. He himself is full of majesty. جیسے ہم پوشاک پہن لیتے ہیں اور ہمارا بدن نہیں دکھتا. آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا بدن نہیں دیکھ رہے, میری پوشاک دیکھ پا رہے ہیں. خدا جلال اور حشمت کو پوشاک کی طرح پہن لیتا ہے. He put on glory and majesty. جلال اور حشمت تو ایسے ہیں جیسے ہم انسانوں کی پوشاک ہے. ہم پوشاک خود سے الگ نہیں کرتے کہ لوگوں میں ہماری رسوائی, بے عزتی اور ذلت ہوگی. ہم اپنی پوشاک جیسے خود سے جدا نہیں کرتے, ہم لوگوں کو پوشاک میں دکھتے ہیں. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, اس نے جو کچھ دکھایا اپنا آپ, جو نور دکھایا, جو لائٹ دکھائی, جو گلوری دکھائی, جو اس نے میجسٹی دکھائی, ہم نے نام دے دیا اس کو گلوری ہے, میجسٹی ہے, جلال ہے, حشمت ہے, لیکن ہم اسے پورے طور پر ایکسپلین نہیں کر پاتے. خدا پاک روح نے بائبل مقدس میں لکھوایا ہے کہ جلال اور حشمت پوشاک کی طرح ہیں خدا کے لیے. وہ تو اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. In fact, the glory and majesty originates in God. خدا میں وہ پیدا ہوتی ہیں, خدا سے وہ نکلتی ہیں. They are revealed from God. خدا کے علاوہ کوئی روب, کوئی حشمت, کوئی جلال, کوئی میجسٹی, کوئی گلوری ہو نہیں سکتی. اور انسان زمین پر کوشش کرتے ہیں
کہ ہم ویسا ہی جلال پالیں، ویسا ہی روب پالیں کہ جیسا خدا کا ہے، گویا کہ ہم خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ The glory and majesty belongs to God. خدا مالک ہے جلال کا بھی اور حشمت کا بھی، بالکل اپنی افلاس زبان کی وجہ سے، with the poverty of language۔ میں کوشش کرتا ہوں یہ سمجھانے کی کہ خدا کے جلال اور اس کی حشمت سے ہمیں کیا مراد لینی چاہیے۔ خدا کا روب ماننا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور یہ ماننا چاہیے کہ ہماری آنکھ اس قابل نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور یہ ماننا چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم خدا کی قدرت، اس کے جلال اور اس کی حشمت کو بیان کر سکیں۔ اتنی سی بات ہے، ہم اس سے پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ پرجلال ہے، وہ پرحشمت ہے۔ ہم انسان کہتے ہیں، ابھی گیتوں میں بھی ہم نے گایا کہ تیرا جلال ظاہر ہو، تو میرے جیون سے جلال پاتا رہے، اور سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے۔ مطلب اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ عزت سب سے زیادہ تیری ہے، لیول تیرا سب سے بڑا ہے، ہماری زندگی میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے فیصلوں میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہماری گفتگو میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے رشتوں میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے سارے معاملات میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے وعدوں اور دعووں میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے کاروبار اور معاملات میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، اور ہم اپنی زندگی سے جڑے ہر ایک معاملے میں تجھے پہل دیتے ہیں تاکہ سب باتوں میں تیرا درجہ اول ہو جائے۔ اس کو ہم جلال کہہ دیتے ہیں کہ ہم خود عزت نہیں لینا چاہتے، ہم تجھے آگے رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا چاہتے، ہم تجھے اونچا کرتے ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر کام میں، ہر بات میں خدا کو پہل دے دو، خدا کو اول درجہ دے دو، خدا کو اونچا کر دو اور خود کو پیچھے کر لو۔ خداوند تو آگے ہے، ہم پیچھے۔ اسے سادہ سے الفاظ میں اسے کہتے ہیں خدا کا جلال بیان کرنا، خدا کو جلال دینا، اور خدا کا روب ماننا کہ وہ بڑا ہے، وہ عظیم ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ خدا صاحب جنگ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، اور زبور 24 میں اس کے اس صفت کے ساتھ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ وہ جو صاحب جنگ ہے، وہ جو جنگ میں زوراور ہے۔ خروج باب نمبر 15 میں 3 آیت بالخصوص خدا صاحب جنگ ہے، یہ بنی اسرائیل میں گیت جب گایا، خدا صاحب جنگ ہے۔ He is the warrior، وہ لڑائی کرنے والا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ غیرت کھانے والا ہے، وہ وفادار ہے، وہ جلال اور حشمت والا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بنانے والا ہے، تو صاحب جنگ بھی ہے۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں بادشاہتے ہیں، wherever there is monarchy، جہاں ایک خاندان کی بادشاہت ہے یا ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے، وہ خاندانی طور پہ چلتی ہے، جیسے ملک بحرین میں ہے، ان کے بیٹے، بادشاہ کے بیٹے، ان کو تعلیم اور تربیت دلوائی جاتی ہے جنگ کی۔ یہ پرانے زمانوں سے ہے، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا اور ابھی تک ہے کہ جتنے بادشاہ ہیں آج اس پریزنٹ ورلڈ میں، جتنے کنگز ہیں، جتنے ایمپررز ہیں، جتنے مونارکس ہیں، ان کے بیٹے، اور جارڈن کے کنگ کی تو بیٹی بھی، شی از ان دا ملٹری، اردن کے بادشاہ کی بیٹی بھی آفیسر ہے ملٹری میں۔ بیٹوں کو بالخصوص فوجی تربیت دی جاتی ہے، جنگی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ مستقبل میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ بنیں گے اور پھر یہ اپنی فوج کا انتظام سنبھالیں گے، اپنی حکومت کا انتظام صحیح سے سنبھالیں گے۔ ہمارا خدا ایسا بادشاہ نہیں کہ جس کو جنگ کے داؤ پیچ نہیں آتے، وہ صاحب جنگ ہے۔ He is the warrior، وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو، ہماری انگلیوں کو لڑنا اور جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ صاحب جنگ ہے، وہ زوراور خدا ہے، وہ جلال اور حشمت والا خدا ہے،
بادشاہوں کا جلال اور روب کیا ہے؟ خدا کا روب اور جلال ان سے زیادہ ہے، اور خدا جنگ کرنا جانتا ہے، بلکہ جنگ کرنا سکھاتا بھی ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ داؤد سے اس نے کہا کہ جب تو توت کے درختوں کی پھنگیوں پر فوج کے چلنے کی آواز سنے تو سمجھ لینا کہ تیرا خدا تجھ سے آگے جنگ کرنے کے لیے نکل چکا۔ تم خاموش رہو گے کیونکہ جنگ خداوند کی ہے۔ خداوند خود جنگیں اون کرتا ہے، وہ جنگ قبول کرتا ہے، وہ جنگ میں نکلتا ہے، وہ جنگ میں زوراور ہے، وہ صاحب جنگ ہے، وہ لڑائی کرنا جانتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑائی کرنا جانتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے دشمنوں سے جنگ کرنا جانتا ہے۔ ہر اس طاقت اور قوت اور خوف سے خدا جنگ کرنا جانتا ہے جو اس کے پیاروں کو ستاتی اور دکھ دیتی، پریشان کرتی، خوف زدہ کرتی، دہشت زدہ کرتی ہے۔ خداوند صاحب جنگ ہے، وہ ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے۔ اے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ یقین رکھو کہ ہمارا زندہ خدا جنگ کرنے والا خدا ہے۔ وہ جنگیں دیکھنے والا نہیں، وہ جنگ کرنے والا خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہ ابلیس کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے، وہ موت کے مقابلے میں اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچانے اور چھڑانے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ وہ دشمن کو مقابلے میں اتر کر مات دینے والا خدا ہے۔ اسے پورے ٹیکٹکس آتے ہیں، اسے پورے علم ہے جنگ کا، جنگ کس طرح سے لڑنی چاہیے، جنگ کیسے ہونی چاہیے، کس طرح کامیابی ہوگی، خدا کو سب معلوم ہے۔ اور وہ عجیب طور سے صاحب جنگ ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جدوں ان کو کہتا ہے کہ یہ تھوڑے سے بندے لے ساتھ میں اور بغیر تلوار چلائے میں تیرا کام بنا دوں گا، وہ بغیر تلوار چلوائے بھی فتح کروا دیتا ہوتا ہے دشمن کو۔ خدا صاحب جنگ ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے جنگ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمیں کسی جنگ کا سامنا ہے، بیماری سے لڑ رہے ہیں، ہم ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں کی جنگ میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا گھرانہ یا ہم، تو یاد رکھیں کہ خدا صاحب جنگ ہے۔ صرف اس کو یہ کہنا ہے کہ خداوند یہ جنگ تو لے لے۔ ابھی بھی آج بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے ملک سے مدد لے لیتے ہیں کہ جی آپ آئیے ہماری مدد کیجیے اور ہمارے حصے کی جنگ لڑیے، ہم نہیں جنگ لڑ سکتے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ جب ہم خود اپنی زندگی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے، جب ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور ڈیفیکلٹیز اور سفرنگز اور بیٹلز کو ون نہیں کر سکتے، تو پھر صاحب جنگ کو دعوت دے دیجئے، اس کو بلا دیجئے اور اس سے کہیے، اے یہوہ صاحب جنگ، او یاوے the warrior, take up the battle for me، میرے لیے اس جنگ کو تو لڑ۔ اور جب وہ جنگ لڑے گا تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم گیت بھی گاتے ہیں، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کبھی نہیں ہار دے۔ سو اپنی جنگیں خدا کے سپرد کر دیجئے، یہوہ صاحب جنگ ہے، اور وہ صاحب جنگ خود بھی ہے، وہ یہ خود لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ جب خود نکلتا ہے کسی سے جنگ کرنے کے لیے تو کسی کی جرت نہیں اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے۔ تو اس نے ایک لشکر بھی اپنے تیار کیے ہوئے ہیں، خدا کے لشکر ہیں، زندہ خدا کے لشکر ہیں، فرشتوں کے لشکر ہیں، جو خدا کے لشکر ہیں۔ وہ رب الافواج کہلواتا ہے، He is the Lord of hosts، فوجوں کا خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ مالک ہے ان لشکروں کا۔ فرشتگان، جنگجو فرشتے اس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ خداوند تو حکم کر، اب کس طرف ہم نے نکلنا ہے اور جنگ لڑنی ہے۔ خداوند آپ کی مدد کے لیے اپنے لشکروں کو حکم دیتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں۔ الیشا نبی کو گرفتار کرنے کے لیے دشمن کے سپاہی آئے تھے، اور اس کا گھر ایک پہاڑی کے اوپر تھا، اور پہاڑی کو انہوں نے گھیر لیا تھا۔ خادم اٹھتا ہے اور اپنے آقا کو، الیشا نبی کو ہلاتا ہے، مالک دیکھ دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا، وہ تجھے پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ الیشا نبی نے اپنے شاگرد سے کہا، تو وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، دعا کہ خداوند اس کی روحانی آنکھیں کھول، اسپرچل انسائٹ اس کو ملے۔ تو جب الیشا نبی کے
खादम की रूहानी बसीरत खुदा ने खोल दी, उसकी रूहानी आंखें खोली तो क्या देखता है कि वो पहाड़, द चैरियट्स ऑफ फायर, आतशी रथों से, आग के रथों से भरा हुआ है। खुदा के लश्कर उतर चुके उस पहाड़ को घेर के खड़े थे। अलीशा के घर और उन पकड़ने के लिए आने वाली फौज के बीच में खुदा की आग की फौज थी। द चैरियट्स ऑफ फायर थे, वो आतशी रथ थे जो खुदा के नबी की हिफाजत के लिए थे। सो हमारा खुदा रब्बुल अफवाज है, वो लश्करों का खुदा है। हम अगर उससे दरख्वास्त करें कि खुदावन हम परेशान हो गए हैं, हम जंग लड़ते लड़ते, हम लड़ाई लड़ते लड़ते, हम परेशानियों से जूझते हुए थक गए हैं, तू हमारी मदद के लिए निकल, तो खुदावंद अपने लश्करों को कहता है इसकी मदद करो, क्योंकि खुदावंद खुद साहब जंग है। ही इज द कमांडर इन चीफ, ही इज द किंग, ही इज द माइटी वॉरियर, और वह अपने फरिश्तों को भेज देता, जाओ इनकी मदद करो। और तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा, वो तेरी राहों में तेरी हिफाजत करेंगे, तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। वो अपने फरिश्तों को हुक्म दे देता है। और खुदा आदिल और मुंसिफ है। ही इज जस्ट राइचियस जज। वो तख्त नशी है, वो तख्त पे बैठ के अदालत करता है। खुदा हर एक का इंसाफ करता है, इंसाफ करता है। तू वास्ते न्याय तख्त अपना है बिछाया, तूने इंसाफ के लिए अपना तख्त कायम किया है। यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर थ्रोन टू डू जस्टिस। जमीन पे हमें इंसाफ नहीं मिलता। खुदा मुंसिफ है, आदल मुंसिफ है। वो किसी को बेइंसाफी में बर्दाश्त नहीं करेगा, वो खुद इंसाफ करेगा। जमीन पे किसी के साथ जुल्म होता है, खुदा की अदालत में मुकदमा पेश कर दीजिए। खुदा आदल मुंसिफ है। वो नहीं देखता कि ये अमीर है, वो ये नहीं देखता कि ये बहुत बड़े रुतबे वाला है, वो ये नहीं देखता कि इसका खानदान कितना बड़ा है, वो ये नहीं देखता कि इसके पीछे कितनी फोर्सेस हैं, वो ये नहीं देखता कि इसकी दौलत, इसकी हशमत, इसकी शौकत, इसके रोब कितना है। खुदा ये देखता है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, वो इंसाफ कर देता है। तो अपनी आंखों से शरीरों के अंजाम को देखेगा। खुदावंद खुद बदला देता है शरीरों को उनकी शरारत का। खुदा इंसाफ करता है। खुदा के यहां बेइंसाफी नहीं है। अगर आप महसूस करते हैं जिंदगी में कभी भी कि मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है, तो अपना केस खुदा के हजूर, अपनी पिटीशन खुदा के हजूर रिकॉर्ड करवा दीजिए। खुदावंद आदिल मुंसिफ है। आपको लगता होगा कि मेरे साथ मेरे अपनों ने जुल्म किए हैं, मेरे दोस्तों ने जुल्म किए हैं, मेरे प्यारों ने जुल्म किए हैं, मेरे साथ काम करने वालों ने मेरे साथ इनजस्टिस किया है। गॉड इज राइचियस जज, ही इज जस्ट। वो आदल मुंसिफ है। वो अदालत करता है सच्चाई से। उसके सामने कोई झूठ नहीं पेश कर सकता, कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट नहीं ला सकता, कोई फॉर्ज्ड या फॉल्स विटनेस पेश नहीं कर सकता। खुदा को सब पता है, क्योंकि ही इज ओमनिशिएंट। वो सब कुछ जानता है, वो हर जगह मौजूद है। उसकी आंखें पूरी जमीन की सैर करती हैं, वो देखती रहती हैं कहां क्या हो रहा है, कुछ इससे छुपा हुआ नहीं है। वो आदिल और मुंसिफ है। हम अपनी जिंदगी में खुदा की इस खूबी को ले लें, हम अदल अपनाएं, हम इंसाफ करना शुरू करें। वी शैल नॉट बी बायस्ड। जब हमें किसी जगह पे जस्टिस करना हो, वी शैल बी जस्ट एंड राइचियस, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ आवर गॉड डिटरमिन्स आवर कैरेक्टर एंड आवर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ आवर गॉड। खुदा के सिफात, उसकी खूबियां हमारे लिए वज़ा करती हैं कि हमारी खूबियां कैसी होनी चाहिए, और हमारी खूबियों और किरदार से पता चलता है कि हमारा खुदा कैसा होगा। इसलिए हम जिंदगी में जहां मौका मिले अदल करें, इंसाफ करें, बेइंसाफी किसी से ना करें, और खुदा जजा और सजा देता है। खुदा को पूरा इख्तियार है किसी को रिवॉर्ड दे या किसी को पनिश कर दे। ये मत सोचिए कि ये जहान मीठा तो अगला किसने डिठा।
یہ دنیا ہی خوبصورت ہے اور اس کے بعد کی دنیا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. خدا عدالت کرتا ہے, خدا جزا اور سزا دیتا ہے. He gives rewards and punishment also. کیونکہ اس کے سامنے ترازو میں جب وہ دیکھتا ہے, انصاف کرتا ہے, تو جو غلط ہے اس کو سزا دیتا ہے, اور جو صحیح ہیں ان کو جزا دیتا ہے, ان کو ریوارڈز دیتا ہے. تو ہم جو کچھ بھی کریں زندگی میں یہ ذہن میں رکھے کہ خدا ایک دن اسے عدالت میں لائے گا. ہر ایک بات بھلی ہو یا بری ظاہر کی جائے گی اور عدالت میں لائی جائے گی. خدا جج ہے, جسٹ جج ہے, اور وہ پنش بھی کرتا ہے اور ریوارڈ بھی دیتا ہے. تو خدا کے خوف میں رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پنش کر دے. اور خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. He is the consuming fire جو دشمنوں کو کھا جاتی ہے. آگ جلاتی ہے, غلط کو ختم کر دیتی ہے, بھسم کر دیتی ہے, کنزیوم کر دیتی ہے. آگ جلتی ہے تو روشن کر دیتی ہے, اندھیرا دور کر دیتی ہے. آگ جلتی ہے تو کچے کو مضبوط کر دیتی ہے. یہ آگ کی 3 خوبیاں ہیں جو بائبل میں ملتی ہیں اور زمین میں بھی ہم دیکھتے ہیں. آگ جلتی ہے تو اندھیری جگہ میں روشنی ہو جاتی ہے. آگ جلتی ہے تو کچی مٹی کے برتن آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ پکے ہو جاتے ہیں. آگ میں جب سونا اور چاندی ڈالے جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. خدا کی آگ دشمنوں کو کھا جاتی ہے, لیکن اس کی آگ جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں گندگی, ناراستی, نجاست سے پاک کرتی ہے اور ہمیں مضبوط کرتی ہے اور ہماری تاریک زندگیوں کو روشن کر دیتی ہے. آج دنیا تاریک ہے, خدا پاک روح کی آگ, کیونکہ خدا آتشی تخت پر بیٹھا ہے. He is sitting at the throne of fire, اور اس کے تھرون سے, اس کے تخت سے آگ کا دریا جاری ہوتا ہے. There is a river of fire flowing from his throne. خدا سے درخواست کریں کہ خدا تیری خوبیاں مجھ میں آ جائیں. Pray that the characteristics of God shall come into my life and I shall reflect through my characteristics, through my behavior, that who is my God. دعا کریں کہ خداوند تو اپنی خوبیاں مجھے عطا کر تاکہ میں اپنے کردار سے یہ ظاہر کروں کہ میرا خدا کیسا ہے, میرا خدا کتنا بڑا ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں, اس کے نام کو جلال ملے. خدا کی خوبیاں اپنے اندر پانے کے لیے خدا سے دعا کریں اور اس دنیا کی تاریکی ختم کرنے کے لیے دعا کریں. خداوند تو اپنے پاک روح کی آگ اس دنیا میں بھڑکا دے, گندگی ختم ہو جائے, کمزوریاں دور ہو جائیں اور تاریکی بھاگ جائے. دعا کریں. خداوند آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو محبت کرنے والا, تو وفادار خدا ہے, تو غیور بھی ہے, تو بادشاہ ہے, حکومتیں تو دیتا ہے, تو صاحب جنگ ہے, تو رب الافواج ہے, تو عادل اور منصف ہے, تو جزا اور سزا دیتا ہے, اور تو بھسم کرنے والی آگ بھی ہے. خداوند اتنی ساری خوبیاں ہیں تیری ذات کی جو ہم سے نہ گنی جاتی ہیں نہ بیان کی جاتی ہیں. منت کرتے ہیں میں اپنے لیے اور ان سب کے لیے جو میرے ساتھ آج اس عبادت میں جا بجا موجود ہیں, شامل ہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اے زندہ خدا, تیری خوبیاں ہم میں آ جائیں, تیری خوبیاں ہم میں آ جائیں, تیری خوبیاں ہم میں آ جائیں, تاکہ ہم اپنی زندگی سے یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم تیرے ہیں. تیری تمجید ہو, تیری ستائش اور تیری حمد ہو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے پاک روح کی مقدس آگ اس زمین پر بھڑک جائے, ہر ایک گندگی, نجاست اور کثافت کو ختم کر دے اور کلیسیا کو پاک کر دے, ہمیں مضبوط کر دے, ہمارے ایمان مضبوط کر دے, اور اس دنیا کی تاریکی کو اپنے پاک روح کی آگ سے ختم کر دے. خداوند ہم دعا کرتے ہیں تیرے سارے بیٹے اور بیٹیاں مل کر, جو جتنے بھی آج عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, خداوند سب مل کر دعا کرتے ہیں اس دنیا میں سے اس وبا کو ختم کر دے. اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند بحرین کی گورنمنٹ کے لیے, پاکستان اور ہندوستان کی گورنمنٹس کے لیے,
اور پوری دنیا کی گورنمنٹس کے لیے اور تمام دنیا میں ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کے لیے، پولیس اور رینجرز اور ملٹری کے لیے اور ریسکیو ورکرز کے لیے، فرسٹ رسپونڈنٹس کے لیے اور سینیٹری ورکرز کے لیے، والنٹیئرز کے لیے اور ان سب کے لیے جو ان دنوں میں خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ خداوند تو سبوں کو برکت دے، اپنی دانائی سے بھر، اپنے فضل سے بھر، اچھے فیصلے کرنے، اچھے قدم اٹھانے کی توفیق عطا کر، اور ہم تمام انسانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اتھارٹیز کو اوبے کریں، اور تو اس دنیا سے کرونا وائرس کو ختم کر دے۔ Eliminate this coronavirus from this universe. In the name of Jesus we pray. ہم دعا کرتے ہیں یسوع کے نام سے کہ اس دنیا سے کرونا وائرس ختم ہو جائے، اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں وہ چنگے ہو جائیں۔ خداوند ہر ایک خاندان کے لیے، ہر ایک بشر کے لیے جو آج ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہے، میں ان کے لیے تیرا خادم ہوتے ہوئے جب اپنے ہاتھ بڑھاتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیرا ہاتھ ان کی طرف بڑھ گیا ہے۔ خداوند تو اپنے دانے ہاتھ کے نیچے ان سبوں کو لے لے، تیرا ہاتھ انہیں چھوئے، تیری قوت اور قدرت ان پر غالب آ جائے۔ تو جو صاحب جنگ ہے، ان کی زندگیوں، ان کے خاندانوں، ان کے بدن، جان اور روح میں جاری جنگوں اور ان کے حالات میں جو جنگیں جن کا انہیں سامنا ہے، ان جنگوں میں اے صاحب جنگ یہوہ تو خود مداخلت کر۔ اے لشکروں کے خدا، اپنے لوگوں کے حالات بدل دے اور ان کی جنگیں تو ٹیک اپ کر لے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر، ان کی مدد بھی کر۔ خداوند پریشانیوں کے اس دور میں اپنے لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ خداوند تو ان حالات میں اپنا جلال ظاہر کر دے، اپنی قدرت ظاہر کر دے، اپنا روب ظاہر کر دے، اور خداوند تیرے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ خداوند تو دنیا کو واضح طور پر اپنا اظہار عطا کر دے کہ یو آر اسٹل ایٹ دا تھرون، کہ تو تخت نشین ہے اور سب کچھ تیرے علم، تیری مرضی اور تیری قدرت سے ہوتا ہے۔ خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، تو اس زمین پہ مداخلت کر، ان حالات میں مداخلت کر، اور ہم تیرے کلام میں لکھی اس دعا کو دہراتے ہیں، خداوند یسوع جلد آ اور اپنے لوگوں کو ان مصیبتوں سے نکال کے اپنے جلال میں لے جا۔ ہم پریشان حالوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور کر، تکلیفوں اور دکھوں سے چھڑا، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم سبوں کو نواز۔ اور خداوند ہم تیرے پاک نام سے اس عبادت کا اختتام کرتے ہیں، جو تیری حمد کی تجھے پسند آئے، جو التجائیں کی، جو دعائیں کی تجھے قبول ہوں، جو تعلیم تو نے دی ہے، جو اپنی ذات کے بارے میں تو نے ہمیں سکھایا ہے، اے خداوند وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، اور ہم اپنی زندگیوں سے تیری قدرت، تیری بڑائی اور تیری عظمت ظاہر کر سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت خدا کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خداوند یسوع کے نام میں فتح کا گیت گائیں گے۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں۔ یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں۔
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है।